رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ وہ تشریف لا رہا ہے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، منبر پر آپ جلوہ گر تھے، آپ نے فرمایا کون آنے والا ہے؟ 3 دفعہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کس کا استقبال کرنے والے ہو؟ تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، معمول سے ہٹ کر یہ جملہ تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منظور نظر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی وحی کا نزول ہو رہا ہے جو آپ معمول کے سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں؟ فرمایا وحی کا نزول نہیں ہو رہا۔ تو یا رسول اللہ پھر کسی دشمن نے حملہ کر دیا ہے؟ نہیں میرے عمر، دشمن نے حملہ بھی نہیں کیا۔ آقا پھر آپ فرما رہے ہیں کوئی آنے والا ہے، تم استقبال کرنے لگے ہو۔ آقا وہ کون ہے؟ فرمایا اللہ رب ذوالجلال کا بابرکت مہینہ رمضان المبارک آنے والا ہے۔ تو مسلمان استقبال کرنے لگے ہیں اس کا؟ آپ نے تیاری کر رکھی ہے؟ جن کو پورے سال 4 فرضوں میں بھی کھڑے ہونے کی توفیق نہیں ہوئی، 20 تراویحوں کے لیے کمر انہوں نے باندھ لی ہے۔ میرا حسن ظن ہے، دیکھیں میں کتنا پیار کرتا ہوں آپ لوگوں سے، میرا حسن ظن دیکھیں، مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ تراویح ادا کریں گے، آپ لوگ پوری 20 تراویح ادا کریں گے، اور آپ لوگ پورے روزے بھی رکھیں گے۔ اچھا نا، سوشل میڈیا کا دورہ ہے، جہالت اتنی عروج پر ہے کہ 2 ماہ پہلے ایک پوسٹ چڑھتی ہے کہ رمضان مبارک 11 مارچ یا 12 مارچ کو ہے، کیلنڈر کا وہ تاریخ لکھی ہوتی ہے، تو جو سب سے پہلے رمضان المبارک کی مبارک دے گا اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو واجب فرما دے گا۔ سبحان اللہ نہیں، استغفر اللہ، کیا کہنا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ کیا ہے؟ آپ لوگوں کے پاس کوئی تحقیق نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ دڑا دڑ جناب شیئر کیے جا رہے ہیں، سانو پتہ چل گیا کہ رمضان 12 مارچ کو آ رہے ہیں، آئے گا تو سب کو پتہ چل جائے گا۔ یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ جنت واجب ہو جائے گی رمضان المبارک کی خبر دیں گے آپ؟ کون سی حدیث میں لکھا ہے؟ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ میں ڈیلیٹ کروا کے تھک گیا ہوں۔ جس نے پوسٹ چڑھایا اسے پرسنل میسج کیا، اللہ کے بندو تم تحقیق کے بغیر ان چیزوں کو مت اپلوڈ کرو، تمہارے چھوٹے سے اس عمل سے کتنے لوگ اس بہرا روی کا شکار ہو رہے ہیں۔ آپ لوگوں کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ آپ کے سامنے کوئی بندہ، اب دیکھیں مسلمانوں کا حال میں آپ کو یہ بتاؤں، کپڑوں پر عربی لکھی ہو تو جناب گستاخی کا فتویٰ لگا دے کہ قرآن لکھا ہوا ہے۔ یہ تو حالت ہے مسلمانوں کی۔ تو اب آپ کو قرآن کا بھی نہیں پتا کہ کپڑوں پر قرآن لکھا ہے یا کیا لکھا ہے، اور پھر آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ حدیث پاک کی تحقیق کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ تو یاد رکھیں، کسی بھی اچھے عمل کی خبر دینا یہ ایک نیکی ضرور ہے، آپ بتاتے ہیں کسی کو اچھا عمل ہے، لیکن خبردار کوئی یہ کہے کہ رمضان مبارک کی سب سے پہلے خبر دینے والے پر جنت واجب ہو جاتی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، ایسی کوئی حدیث کتابوں میں موجود نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو آپ شیئر کریں، اور نہ ہی اپنے تئی مفتی بننے کی کوشش کیا کریں۔ جی یہ بڑی مہربانی آپ کی ہوگی۔ رمضان مبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو عطا کر رکھا ہے نا جی، وہ اپنے پاک مال میں سے غریبوں کی مدد شروع کر دیں گا۔ حالات بڑے خراب ہیں، اور غریب ہے اس کے لیے ایک وقت کا کھانا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ کم از کم جس کو اللہ نے دیا ہے نا، وہ ایک سفید پوش انسان کی جو آپ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اس کو 1 مہینے کا راشن ڈلوا کے آپ دیکھیں۔ اور اچھا دیکھیں مسئلہ آپ کو بتاتا ہوں،
دیکھیں میرے سے نہ کوئی بھی شخص مسئلہ جب پوچھتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے، اس نے تو صیغہ راز میں پوچھا ہے، نام تو میں بتاتا نہیں ہوں لیکن مسئلہ آپ کو ضرور بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ جمعے کے ہمارے نمازی ہیں، جمعے کے، انہوں نے میرے واٹس ایپ پہ میسج کیا، ہم دوست بیٹھے ہوئے ہیں، سوچا کہ شاہ صاحب آپ سے ایک مسئلہ پوچھ لیں۔ میں کہا پوچھو۔ مسئلہ یہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ فلاں شخص کو زکوٰۃ دی جائے، فلاں شخص کو زکوٰۃ دی جائے، لیکن پھر ہم یہ خیال کرتے ہیں اگر ہم نے اسے پیسے دیے تو وہ راشن لینے کے بجائے اس پیسے سے کیبل کا بل ادا کر دے گا، اس پیسے سے وہ انٹرنیٹ کا بل ادا کر دے گا۔ میں نے کہا اتنے نیک لوگ بھی ہیں، مطلب تم لوگ نہیں نیٹ کا بل دیتے، تم لوگ ٹی وی کا بل نہیں دیتے؟ تو شاہ صاحب ہم نے یہ سوچا ہے، وہ اپنے تئی تو نیک، ان کی جو جس کا جتنا ذہن ہوتا ہے وہ سب بات کرتے، نیک ہی خیال تھا ان کا۔ ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم راشن کا ایک پیکٹ بنا کر پورا پیکج اس کو دے دیں۔ تو میں نے ان سے بڑا سیدھا سا انہیں عرض کی، ریکویسٹ کی، میں نے کہا دیکھیں کہ اگر ایک شخص کو آپ بھی راشن دے رہے ہیں، میں بھی راشن دے رہا ہوں، تیسرا بندہ بھی راشن دے رہا ہے، اس کے گھر 10 سے 20 تھیلیاں آٹے کی ہو جائیں لیکن عید پر پہننے کے لیے اس کے بچوں کے پاس کپڑے نہ ہوں تو پھر، اور آپ اسے راشن کی مد میں دیے جائیں اور اس کی ضروریات زندگی پوری نہ ہو، مکان کا کرایہ اس کے پاس نہ ہو، بجلی کا بل وہ نہ دے سکے۔ کہتے نہیں ہم نے سوچا ہے پیسے۔ میں نے کہا آپ نے تو اچھا سوچا ہے، شریعت نے ایسا نہیں سوچا۔ شریعت نے یہ سوچا ہے، دیکھیں آپ جب زکوٰۃ دے رہے ہیں نا، آپ نے مستحق کو مالک بنا دیا ہے، وہ پیسہ جیسے مرضی استعمال کرے، وہ مالک ہے نا پیسے کا۔ آپ کون ہوتے ہیں اس بات کا تعین کرنے والے کہ بھائی اسی زکوٰۃ دے رہے ہیں لیکن اس پیسے نو ذرا استعمال سوچ سمجھ کے کری، ایسے آپ کی زکوٰۃ قابل قبول نہیں ہے، آپ کی زکوٰۃ اس طرح قابل قبول نہیں ہے۔ آپ چپ کر کے پیسے دیں، زکوٰۃ دیں، آگے وہ جانے، اس کے اعمال جانے، وہ کیسے خرچ کرتا ہے، پھر اسے پتہ ہوگا کہ میرے اوپر جو کسی نے 2-4 ہزار روپے کا احسان کر ہی دیا ہے، آتم تائی کی قبر پر لات کسی نے مار ہی دی ہے، سخی بننے کی کوشش کر ہی دی ہے، تو میں ان 2-4 ہزار کو پھر خرچ کہاں کروں؟ 1500 روپیہ بل ہے، زیادہ ہوتا ہے بل مجھے پتہ ہے، پریشان نہ ہو، تو بل میں لگاؤں، اس کو انٹرنیٹ میں دوں، بچوں کی فیس دے دوں، یا میں کوئی اور چیز اس سے خرید لوں؟ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنہیں مال دیا ہے، اور مجھے پتہ ہے مخیر حضرات ہیں، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے، آپ لوگ مدد اور امداد ابھی سے شروع کر دیں، رمضان سے پہلے ان کے گھروں میں آپ ان کو نقدی بھی دیں، اور جو اگر آپ کو کہتا ہے نہیں بھائی مجھے راشن لے دو، جو کہتا ہے آپ اس کو راشن لے دیں، اور اگر وہ نہیں کہتا تو آپ اس کو پیسے کی مد میں مدد کر دیں۔ اور میں تو یہ بھی آپ سے عرض کروں، مفتیان کرام نے بھی یہ لکھا ہے، فطرانے کے مد میں مسائل اکثر لوگ پوچھتے ہیں، عید کی نماز پڑھ لینے کے جناب آتے ہیں جب نماز کے لیے، اس وقت وہ فطرانہ دے رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے روزے تو رکھنے، تو آپ فطرانہ شروع میں بھی دے سکتے ہیں تاکہ کوئی غریب جو ہے اپنے بچوں کے لیے کپڑے لے لے۔ اور امیر لوگ ہیں نا، دیکھیں میں کہوں نا چودھری صاحب، راجہ صاحب، کتنی خوشی ہوتی ہے نا، سانو شاہ اور راجہ اور کہہ رہے ہیں، سانو چودھری صاحب کہہ رہے ہیں، یا مجھے کوئی شاہ صاحب کہہ رہا ہے، میں فخر کرتا ہوں نا اپنے نسب پر، آپ لوگوں کو فخر ہوتا ہے نا اپنے اپنے نسبوں پر، وڈیرے ہیں جی۔ تو جب زکوٰۃ دینے کی، فطرانہ دینے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں یہ گندم کا ریٹ کس طرح ہے جی، اس وقت آپ کو 200 روپیہ فی کس یاد آ رہا ہوتا ہے، 300 روپیہ فی کس یاد ہوتا ہے۔ پورا سال چودھری صاحب بننے والے بھی سنیں اور پورا سال راجہ صاحب بننے والے بھی سنیں، آپ کو اگر اللہ نے وہ راجیت اور چوہدراہٹ عطا کی ہے تو قسمت کے بدلے ذرا آپ دے کر دیکھیں، تاکہ 5-10 ہزار کسی غریب نے کر گیسی نا تو او انشاءاللہ اپنے پترا نے کپڑے بھی کنسی، فطرانہ پورا 1000 روپیہ تو ہیں ہم فاں گاؤں کے وڈیرے ہیں ہم۔ تو اس لیے جو معیار آپ پوری زندگی آپ کو پسند ہے، اس معیار کے مطابق آپ زکوٰۃ بھی ادا کریں، اس معیار کے مطابق آپ فطرانہ بھی ادا کریں، تاکہ غریب نہ رہے، اور پھر امیر جب زکوٰۃ عطا کرتا رہے گا۔ یہ اسلام کا حسن ہے اور کتنا پیارا دین ہے کہ آج اس وقت اس دور پرفتن میں
غریب کی روزی سے برکتیں اٹھا لی گئی ہیں، امیر کی روزی سے برکتیں اٹھا لی گئی ہیں، اور غریب مزید غریب ہو رہا ہے، اس لیے کہ جو اسلام نے ہمیں نظام دیا تھا وہ یہ تھا کہ امیروں کو میں عطا کر رہا ہوں، امیر اپنے مال کو اگر پاک کرنا چاہتے ہیں غریبوں کی مدد کریں، یہ مدد کریں گے، غریب تھوڑا اوپر آ جائے گا اور امیر کے مار میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دے گا۔